اللہ کی راہ میں اپنی قربانیوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہترین جانور کی قربانی پیش کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی قباحت ان کی قربانی کے اندر نہیں ہے۔ خاتون اگر مالدار ہے تو وہ اپنی قربانی بھی دے سکتی ہے اور دوسروں کی طرف سے بھی دے سکتی ہے کہ اس کے گھر ایک حصہ ہی بمشکل پورا ہوتا ہے اور ایک ہی وقت کا کھانا بنے گا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ سارا کا سارا کھانا اپنے گھر والوں کے لیے بنا رہے۔ قربانی کا فریضہ سر انجام دینا چاہتا ہے تو وہ قرض لے کے دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ قربانی کی کھال صدقہ کے طور پہ دی جانی چاہیے، جبکہ جو قربانی ہے یہ واجب ہے اور ہر سال واجب ہے اگر نصاب موجود ہے۔ السلام علیکم، میں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ عید قربان پر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سے فقہی مسائل اور ہماری سماجی خرابیاں جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی جو ہے وہ اس کا حقیقی فلسفہ اور اس کا مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور اپنے پروردگار کے حضور قربانی پیش کیجیے، نحر کیجیے۔ قرآن کریم میں قربانی اس سے متعلقات کی ابحاث کئی آیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ آغاز حابیل اور قابیل کی قربانی سے ہوتا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تک جا پہنچتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنیادی طور پہ قربانی میں تقرب الی اللہ کا عنصر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی قربانیوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بنیادی طور پر قرب الہی کا حصول قربانی کے ذریعے ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانور کو مقرر کیا گیا کہ بہترین جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے تقرب الی اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ قربانی اپنی جان کی بھی ہوتی ہے، اپنی مال کی بھی ہوتی ہے، اور ایک مجاہد بھی قربانی دیتا ہے، اپنی جان کی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ عام آدمی اپنے مال کی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ بہترین جانور کی قربانی پیش کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ ان کی قربانی دینا جو ہے وہ جائز ہے؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو بھینسا ہے یا کٹا ہے اس کی قربانی دینا جائز نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں اب یوک جو ہے وہ اس کی قربانی بھی دینے کا ٹرینڈ جو وہ شروع ہو گیا ہے، تو کیا ان جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بھینس اور بھینسا یہ گائے اور بیل کے زمرے میں ہی لیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یوک بھی اسی زمرے میں لیا جاتا ہے۔ ان کی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی قباحت ان کی قربانی کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عمومی طور پہ گائے اور بیل ہوا کرتی تھی، اس علاقے کے اندر بھینس کا وجود اس طرح میں نہیں تھا، لیکن دنیا کے باقی حصوں اور خطوں میں بھینس کا وجود ہے، جو اسی ہی کے ذیل کے اندر تصور کیا جاتا ہے۔ یوک کو بھی اسی کے ذیل میں لیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہرن کو بکرا یا بکری کی جگہ کے اوپر قربان نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں پہ بعض اوقات یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں گھر کا، کیا اس کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ اور اگر کوئی خاتون وہ خود مالدار ہو، کوئی اپنا کاروبار کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، تو کیا وہ بھی ولی کے طور پر قربانی دے سکتی ہیں؟ جی بالکل، خاتون اگر مالدار ہے تو وہ اپنی قربانی بھی دے سکتی ہے اور دوسروں کی طرف سے بھی دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس کے اعزہ اقربا اسے ایصال ثواب کے لیے، اسے ثواب اور راحت پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، قربانی کا سر یہ بتائیے گا کہ کتنے حصے جو ہے وہ شرعی طور پر ہونے چاہیے؟ اور ایک چیز جو دیکھنے میں آئی کہ لوگ جب جانور قربان کرتے ہیں تو اس کا جو گوشت کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے، جسے ران وغیرہ ہے، وہ خود رکھ لیتے ہیں اور باقی گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو کیا شرعی طور پر ایسا کرنا مناسب ہے؟ دیکھیے، فیملی ٹو فیملی یہ مسئلہ ڈیفرنٹ حیثیت کا حامل ہے۔ عمومی مستحب جس کے اوپر ثواب ملے گا
وہ یہی طریقہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، ایک اعضاء اقربا میں تقسیم کیا جائے اور ایک اپنے لیے رکھا جائے۔ عمومی طور پہ تو یہ ہے قربانی کے جانور کے گوشت کا معاملہ۔ اور اگر ایک آدمی کی گھرداری اور عیالداری اتنی زیادہ ہے کہ اس کے گھر ایک حصہ ہی بمشکل پورا ہوتا ہے اور ایک ہی وقت کا کھانا بنے گا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ سارا کا سارا کھانا اپنے گھر والوں کے لیے بنا لے۔ لیکن یہ والا ٹرینڈ کہ اچھا اپنے نے رکھ لیا اور جو ہلکا گوشت ہے غریبوں کے لیے تقسیم کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ برابری کرتے ہوئے گوشت کو غریبوں میں بھی تقسیم کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا آن لائن قربانی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ چونکہ آج کل بہت سارے لوگ جو بیرون ملک مقیم ہیں یا وہ خود منڈی میں جا کر جانور نہیں خرید سکتے یا کسائی کا انتظام نہیں کر سکتے، تو وہ آن لائن قربانی کی طرف آتے ہیں، تو کیا شرعی طور پر آن لائن قربانی جو ہے وہ جائز ہے؟ کہ آن لائن قربانی جو ہے نا، یہ وقف قربانی کے ذیل میں آتا ہے، اور وقف قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے پیسے جمع کروا دیتا ہے کسی بھی ادارے کو کہ آپ میری طرف سے قربانی کر لیں، تو وہ ادارہ شرعی اصولوں کے مطابق اس کا وکیل بن کے قربانی کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس کی قربانی کرتے وقت انتہائی احتیاط کے ساتھ کام لے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ کیا قرضہ لے کر یا قسطوں پر جانور لے کر یا پھر ادھار جانور لے کر اس کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے لیکن وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا وہ ان طریقوں سے جانور خرید کر قربانی دے سکتا ہے؟ دیکھیے، قربانی دے سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ پیسے کم ہیں تو وہ قربانی کا فریضہ سر انجام دینا چاہتا ہے تو وہ قرض لے کے دے سکتا ہے، لیکن اسے قرض بعد میں لازمی طور پہ پورا کرنا ہوگا۔ سر، ایک قربانی کے اوپر عام طور پر کراچی میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی تھی کہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے پہ بڑے جھگڑے ہوتے تھے۔ لاہور میں تو شاید ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو قربانی کی کھال کا صحیح مستحق انہیں کسے دینی چاہیے، اور کیا قربانی کی کھال جو ہے وہ جو کسائی ہے اس کو بطور معاوضہ دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ قربانی کی کھال صدقہ کے طور پہ دی جانی چاہیے۔ آپ اسے اپنے استعمال میں لے آئیں یا کسی اور آدمی کو صدقہ دے دیں، غریب غربا فقراء مساکین کو دے دیں۔ آپ کسی مدرسے کو دے سکتے ہیں، کسی رفاہی ادارے کو دے سکتے ہیں۔ تو مدرسے سب سے بہترین انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ آپ قربانی کی کھال کو بطور صدقہ جمع کروائیے، اور قربانی کی کھال معاوضے کے طور پہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آخری اور بڑا اہم سوال، کچھ لوگ آج کل یہ بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں قربانی دینے کے بجائے لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں، وہ پیسے جو ہے وہ صدقے کے طور پر کسی غریب کو دے دینے چاہیے، کسی مستحق کو دے دینے چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین کا کوئی اس طرح کا بیان بھی آیا تھا کہ جو لوگ ایک دفعہ فرض حج ادا کر چکے ہیں، وہ حج پر جانے کے بجائے وہ پیسے جو ہے وہ کسی، تو کیا یہ جو شرعی ہمارے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں چیزیں، وہ پیسے کیا ہم کسی دوسری جگہ پہ وہ کام کرنے کے بجائے بطور صدقہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے نا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، دوبارہ نفل بن جاتا ہے، تو آپ کو کیٹیگری وائز دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے لیے بہتر نفل حج کرنا ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا۔ جبکہ جو قربانی ہے یہ واجب ہے اور ہر سال واجب ہے اگر نصاب موجود ہے، تو قربانی کا تعلق ہے نصاب کے ساتھ، اور نصاب اگر کسی بھی بندے کے پاس پایا جاتا ہے تو وہ قربانی ادا کرے۔ ہاں، اگر وہ 10 قربانی ادا کر رہا ہے، ایک اس کی واجب باقی تمام نوافل ہے، تو اگر وہ اس میں سے غریب کے لیے نکالنا چاہتا ہے تھوڑا سا پیسہ غریب کے لیے نکال لے، لیکن واجب قربانی کی رقم کو آپ اس طریقے سے غریب کے لیے نہیں نکالیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی والے دن سب سے بہترین عمل جانور کے خون بہانے کا پسند ہے، یعنی جانور کا خون بہانا یہ پسندیدہ عمل ہے قربانی کے دن۔ باقی تمام دیگر معاملات سے نماز کی عبادت ہم کر لیں گے، لیکن باقی تمام عبادات سے یہ والا سب سے بہترین اور افضل عبادت ہوگی۔ آپ نے ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی گفتگو سنی۔ ہمیں امید ہے کہ قربانی کے حوالے سے جو آپ کے ذہنوں میں مختلف سوالات تھے ان کے آپ کو تسلی بخش جواب ملے ہوں گے۔